اے رسول، اے پیغمبر، یہ دنیاوی زندگی کی جو حقیقت ہے اس کو سمجھانے کے لیے اب ایک مثال ان کے سامنے رکھی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہمارا برسایا ہوا پانی جب برستا ہے تو پھر اس سے زمین کا جو سبزہ ہے وہ خوب مل جل گیا، خوب گھنا ہو گیا، فاختلط به نبات الارض، ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی سبزہ سوکھ جاتا ہے، فاصبح ہشیما تذروه الرياح، اور ایسا چورا ہو جاتا ہے کہ اسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ یہی مثال ہے حقیقت ہے دنیاوی زندگی کی، بڑی خوبصورت بارونق معلوم ہوتی ہے، سمجھائیے ان کو، لیکن بالآخر انجام کار فنا ہو جاتی ہے۔ انسان موت جب آتی ہے تو پھر وہ اس کا جسم جو چھوڑے مدت پہلے تک بڑا حسین و جمیل، قوی و توانا، مضبوط، دیکھنے کے لائق خوبصورت جسم نظر آ رہا تھا، وہ بالکل اب بے قیمت، بے رونق ہو جاتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی ایک رونق ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور باقی رہ جانے والے جو اعمال ہیں، جو نیکیاں ہیں، یہی باقی رہنے والی ہیں، وہی بہتر ہیں آپ کے پروردگار کے یہاں اچھے بدلے کے لحاظ سے، اور وہی بہتر ہیں توقعات کے اعتبار سے، امیدوں کے اعتبار سے۔ امیدیں مال اور اولاد سے جتنی لگائی جانی چاہیے اس سے بہت زیادہ امیدیں انسان کو اپنے اعمال سے، اپنی نیک اعمال سے لگانی چاہیے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور وہ دن یاد رکھنے کے قابل ہے جب ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، پہاڑ وہ چلتے ہوئے تم کو نظر آئیں گے، اور زمین نظر آئے گی تم کو ایک کھلا میدان، اور پھر ہم ان سب کو جو مر چکے تھے دوبارہ زندہ کر کے اکٹھا کر دیں گے، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی ہم وہاں جمع کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اور سب کے سب تمہارے رب کے سامنے صف باندھ کر سب کو پیش کر دیا جائے گا، قطار در قطار۔ اور انکار کرنے والوں سے، جنہوں نے آج کے دن کا انکار کیا تھا، ان سے کہا جائے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آخرکار تم آج ہمارے پاس اسی حیت کے ساتھ آ گئے نا جس حیت کے ساتھ ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، جبکہ تم یہی خیال کرتے تھے کہ ہم تم پر ایک خاص متعین وقت نہیں لائیں، کوئی ایسا وقت نہیں آئے گا جس میں تم ہمارے سامنے پھر ایک مرتبہ تمہاری پیشی ہو۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، تھما دیا جائے گا، تو اس وقت تم دیکھو گے مجرموں کو کہ وہ خوف زدہ ہیں، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو اس وقت تم دیکھو گے کہ وہ خوف زدہ ہیں، کہہ رہے ہیں ہائے ہماری بربادی، یہ کیسا اعمال نامہ ہے جس نے ہمارا کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں چھوڑا جس کو یہاں پر ہمارے سامنے پیش نہ کر دیا، اور وہ اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور تمہارا رب کبھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور سنو، دنیا کی جو ٹیپ ٹاپ ہے، رونق ہے، چمک دمک ہے، اس پر مغرور ہو کر آخرت سے غافل نہ ہو جانا، شیطان کی تحریک سے ہوشیار رہنا۔ اب ہم تم کو ایک قصہ سناتے ہیں، شیطان تم کو کتنا چوکنا رہنا پڑے گا اس کو سمجھنے کے لیے، ایک حقیقی واقعہ تمہیں سناتے ہیں۔ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا اسجدوا لآدم، آدم کے آگے جھک جاؤ، سجدہ کرو، تو سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کی، وہ اصلاً جنات میں سے تھا، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو کیا تم اے انسانوں مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست اور والی بناتے ہو، حالانکہ وہ اور اس کی اولاد تمہارے دشمن ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنانے والوں نے کتنا برا بدل چنا ہے اللہ کا۔ میں نے ان شیاطین کو نہ تو آسمانوں اور زمین کی تخلیق کرتے وقت بلایا اور نہ خود ان کو پیدا کرتے وقت، یعنی ان سے کسی موقع پر میں نے کوئی مشورہ نہیں لیا، شریک نہیں کیا، مدد نہیں مانگی، پھر تم نے کیسے ان کو اس قابل سمجھ لیا کہ ان کو یا جن کو وہ بتائیں تم ان کو اپنا ولی اور کارساز اور دوست بنا لو؟ اور اتنا تو تم بھی سمجھ سکتے ہو کہ میں اگر بالفرض محال کسی کو اپنا دست و بازو بناتا بھی تو گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو بنانے والا تو میں نہیں تھا۔ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور اس دن اللہ تعالیٰ ان مشرکوں سے کہے گا پکارو ان کو اپنی مدد کے لیے جن کو تم میرا خدائی میں تم نے جن کو میرا شریک سمجھ رکھا تھا، آج ان کو پکارو اپنی مدد کے لیے۔ چنانچہ وہ بیچارے پکاریں گے لیکن انہیں وہ کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان مشرکوں اور ان کے خیالی جو دیوتا ہیں، معبود ہیں، ان کے درمیان آگ کی خندق کھڑی کر دیں گے، وجعلنا بینہم موبقا، ایک آڑ کر دیں گے، اب رابطہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور المجرمون النار، اور مجرم لوگ جب دوزخ کو دیکھیں گے اور ان کو یقین ہو جائے گا اور سمجھ جائیں گے وہ ان کو اسی میں ڈالا جانے والا ہے، تو چاہ کر بھی اس سے بچنے کا کوئی راستہ انہیں نہیں ملے گا۔